بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ خود نمائی شیوا تو نہیں ارباب وفا، جن کو جلنا ہو آرام سے جل جاتے ہیں۔ کوئی بھی جو بڑا ہوتا ہے اس کی تربیت کا سفر اس کے گھر کے فردوں سے شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کے نام کو کاغذ پہ اتاروں کیسے، آپ کا نام تو پلکوں پہ اتار آتا ہے۔ بندوں سے وہ بات مت پوچھو جو رب نے پوچھنی ہے۔ سیاست کرنا ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر، دل نواز و دل پذیر و دل نشیں و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل آپ مہمان جو ہمارے اسپیکرز ہیں ان سے گزارش کروں گا، راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا سر بہت شکریہ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج کی زینت بنیے، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ ہماری اس تقریب کے روح رواں قبلہ صاحب زادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیے۔ سرگودا سے ہماری بڑی معروف شخصیت تشریف لے آئی ہیں، ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیے۔ ہمارے مینٹور گاہے گاہے ہمیں جس ڈگر پر ہم پھسلتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ میں انہیں اسٹیج پر تو بلانا چاہتا تھا لیکن ڈائریکٹ ڈائس پہ بلانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ٹیلی ویژن پر ان کا لائیو پروگرام ہے تو ان کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، گروپ ہیڈ ملٹی میڈیا اردو پوائنٹ، ہم سب کے مینٹور اور ہمیں بڑا موٹیویٹ کرنے والے جناب شاہد نذیر چودھری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیے اور کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے آپ کے خیالات کے جو اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ بہت بہت شکریہ حذیفہ۔ کتاب اور صاحب کتاب دو الگ الگ موضوع ہو سکتے ہیں لیکن میرے لیے ایک ہی موضوع ہے۔ آپ نے کاغذوں میں تحریر کردہ کتاب پڑھی ہے اور میں نے کھلی کتاب پڑھی ہے۔ اشرف صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ بنا نمائی وقت میں ہی، جب یہ تشریف لائے آج سے کوئی 32 سال پہلے، تو ان کو بھی شوق تھا لکھنے کا، کہنے لگے میں لکھوں گا کچھ کہانیاں، کچھ مضامین، کچھ سیاسی باتیں۔ میں نے کہا سیاست تو ساری دنیا کر رہی ہے، اگر آپ نے لکھنا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں ایک نامکمل وکیل تھا، میں بن نہیں سکا، لیکن صحافی میں پہلے بن گیا، وکالت میں نے بعد میں شروع کی، وکیل میں بن نہ سکا۔ میں چاہتا ہوں آپ کے اندر ہی میں اپنا وکیل تلاش کروں۔ میں وہ چیزیں نہیں لکھ سکتا جو اب آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو گفتگو اسی طرح ہوئی تھی، کہنے لگے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا آپ اس پوری قوم کو وکالت پڑھا دیں، آپ قوم کو بتا دیں کہ قانون کیا ہے، ان کے رائٹ کیا ہیں، اور ایک عام شہری کو قانون کو پڑھ کر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ مہذب ہو جائے۔ یہاں سے جانے والا جب یورپ جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، تو وہاں بڑا احترام کرتا ہے، ٹریفک کا بھی، ہر چیز کا بھی کرتا ہے، سویلائزڈ ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی، بلکہ جہاز کے اندر ہی وہ سب کچھ پھر بھول جاتا ہے۔ اصل میں وہاں قانون کا بہت زیادہ احترام ہے۔ تو یہاں بھی ذرا تھوڑی سی انہوں نے جدوجہد کی، بلکہ جہاد کیا، اور انہوں نے شروع کیا۔ میری ایک عادت تھی، جیسے کچھ اشارے دے رہے تھے، شہزاد روشن کو اچھی طرح پتہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے یوٹیوبر، بہت بڑے صحافی ہیں، کہ جب کوئی اس طرف پیشے میں آتا اور میں سمجھتا کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے تو میں اس سے کہتا تھا اپنے پیشے کی صحافت شروع کرو تم۔ سیاست کرنا ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ہوتا ہے 3-4 چیزیں کرنا۔ جی میں پی ایم کا انٹرویو کروں گا، میں صحافی بن جاؤں گا، میں جو ہے پولیس کا انٹرویو کروں گا، میں نے آئی جی کا انٹرویو کرنا، یا پھر شوبز میں یا کرائم میں، یہ 3-4 یہ اس طرف جو ہے جو اصلاح کا جو اصل جہاں سے
جو منزل شروع ہونی ہے وہاں جو صحافی جو ہے نا بہت کم کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے وہ کیا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میڈیکل کی بات ہوئی تو میڈیکل جب یہ ڈیجیٹل میڈیا شروع ہوا ہے تو آج کے ٹاپ کے جتنے میڈیکل کے اینکر ہیں وہ الحمدللہ ان سے بھی وہی بیعت لی جو 32 سال پہلے ان سے لی کہ آپ نے جو کام کرنا ہے آپ اپنے وکالت, اپنے قانون اور اپنی عدالت وہاں سے شروع کیے. اور انہوں نے کالم بہت زیادہ لکھے. انہوں نے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے ہم پبلش کیا کرتے تھے اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی. دوسرا ان کا جو بہت بڑا کام تھا وہ جو پھر ہم نے دیکھا ان کا تصوف کے ساتھ. ہماری ایک لگن کی وجہ یہ تھی کہ میں بھی کالج میں ATA کا ناظم رہ چکا ہوں ہمارے کالج میں, تو بہت کم لوگوں کو پتہ تھا لیکن ان کو پتہ چل گیا اس وقت وہاں پہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. تو بڑی باتیں پھر ہوا کرتی تھی, تصوف پہ باتیں ہوا کرتی تھیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ان کو پڑھنے میں جو مجھے مزہ آیا ہے وہ ان کے مضامین میں بھی میں پڑھتا رہا, ان کی گفتگو میں بھی مجھے وہی ایک صوفی کی اور ایک درویش کی جو جھلک جو تھی وہ نظر آتی رہی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے اپنے قلم کی اور اپنے قلب کی جو اس صداقت کی بدولت. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمارے لیے رہنمائی اور اس قوم کے لیے بہتری کے لیے جو اپنا جو فنون ہے ان کو استعمال کرنے کا ہنر جو ہے پوری طاقت کے ساتھ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. میں بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہماری خوش بختی کہ آج ایک اور شخصیت بھی سرگودا سے تشریف لے کے آئی ہیں یہاں پر. اور آپ معروف مصنفہ ہیں, شاعرہ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سرگودا ایڈوکیٹ سعدیہ ہما شیخ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف لے کر آئیے. آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی جب پروگرام ہوا تب بھی تشریف لے کر آئی تھیں اور آپ نے بڑا زبردست وہاں پر بھی جو ہے وہ بیان کیا, خطاب فرمایا. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. نحمد و نصلی علی رسول کریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں صاحبزادہ اشرف اعظمی صاحب اور حذیفہ اشرف اعظمی کی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اشرف اعظمی صاحب کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ ان کا نام قانون اور ادب کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پرخلوص ہونا اور اس کے ساتھ دوسروں کا درد محسوس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بغض, حسد اور کینے کا پاک ہونا بہت ضروری. اور یہ تمام لوازمات جس میں پائے جاتے ہیں ان کا نام ہے میاں محمد اشرف اعظمی ایڈوکیٹ صاحب. انہوں نے جو من کی نگری لکھی ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی سطر سطر آپ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے من سے بھی پڑھیں گے اور اس میں اس طرح ڈوبتے جائیں گے کہ آپ کو اپنا آپ آئینے کی طرح نظر آئے گا. اسپیشلی اس میں ایک چیپٹر ہے معاشرے کے ناسور, اور وہ ناسور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہ ناسور ہر طرف نظر آئیں گے. اپنے گھر میں بھی وہ ناسور نظر آئیں گے. اسپیشلی اس میں آپ نے بتایا کہ حلال اور حرام کا فلسفہ, کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا, اور حرام کس طرح ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہے. ہم حرام کسے سمجھتے ہیں؟ شراب پینا حرام ہے, خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن اس کے ساتھ جو حرام ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. رشوت خوری ہمارے ملک میں عام ہے, سودی نظام میں ہم چل رہے ہیں. اسی طرح ناپ تول میں کمی, ملاوٹ, یہ ہمارا قومی مسئلہ بن چکا ہے. کوئی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پہلی قومیں ایک ایک غلطی کی وجہ سے تباہ ہوئیں. حضرت شعیب کی قوم تباہ ہوئی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. حضرت نوح کی قوم طوفان نوح کی نظر ہو گئی ایک غلطی کی وجہ سے. اسی طرح حضرت لوط کی قوم کو دھنسا دیا گیا, پوری بستی دھنس گئی. کوئی ایک ایسی برائی نہیں جو ہم میں موجود نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے من کے نگر کو غلاستوں سے اور ان لڑائشوں سے پاک کرنا ہے. ہم میں جو حرام کاری پائی جا رہی ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے. ہر طرف آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرپشن صرف ایک جگہ پہ ہے, چھوٹے لیول سے لے کے اوپر تک صفائی ہمیں اپنی کرنی ہے, نہ کہ ہم دوسروں کو درست کرنے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہوا, ہم نے خود کو درست کرنا ہے. ہمارا ایک کامن مسئلہ ہے کہ ہم برائی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہو. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مجرم ہم خود ہیں, وہ ہم سب کی وجہ سے ہو رہا ہے, کوئی دوسرا یہ سب نہیں کر رہا. تو ہم نے اپنے آنگن کو, اپنے گھر کو خود صاف کرنا ہے اور اس کی صفائی کی ضرورت ہے. معاشرے کے یہ ناسور پہلے یہ زخم تھے, اب یہ رس رس کے ناسور بن چکے ہیں اور ان کا علاج صرف آپریشن ہے, اور آپریشن کے علاوہ میں کچھ ریکمینڈ نہیں کرتی. اب نہ دعا کی ضرورت ہے نہ دعا سے کام چلنا ہے. ان ناسوروں کا اب آپریشن ناگزیر ہو چکا, اور یہی چیز اعظمی صاحب نے ہمیں بتائی ہے اپنے اس میں. دوسری چیز ہے معاشرے میں گھروں کا ٹوٹنا. اس پہ میں خاص طور پہ بات کروں گی کہ جس تیزی سے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے.
اس میں یہ ہے کہ ہم وکلا بھی اس میں آتے ہیں، تو جب کونسلنگ ہم کہتے ہیں، لیکن اس کونسلنگ کے ایریے میں بھی اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جلدی سے خلا کروا دیں، جلدی سے طلاق کروا دیں، میڈم ایک طلاق ہی تو ہے، اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ پچھلے دن ایک لڑکی تھی تو کہتی خلا میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، آپ نے 3 مہینے، وہ 3 مہینے کا گیپ ہم نے اس لیے ڈالا کہ شاید رجوع کی کوئی نکل آئے، وجہ نکل آئے۔ اس کے 3 بچے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں سفر جو انگلش اردو پنجابی والا جو سفر ہے وہ صرف اور صرف بچے کرتے ہیں۔ کبھی بھی وہ بچے جو ایک بروکن فیملی سے ہوتے ہیں، معاشرے کا ایک فعال رکن نہیں بن سکتے، ان کی اس کمی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آپ فیملی کورٹس کا آ کے حال دیکھیں، جہاں پہ آ کے بچوں کی ملاقات ہوتی ہے، اتنے برے حالات میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اعظمی صاحب نے بھی بتائی، عدم برداشت جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ چکی ہے، ہوس اور طمع جو بڑھتی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس کتاب کو پڑھیں اور پڑھنے سے زیادہ اس پہ عمل کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرے خیال میں ہر لائبریری کو ریکمینڈ کرنی چاہیے اور ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی گزارش میں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں، تو اس آزاد گھڑیوں میں ہمیں دوسروں کے وقت کا بھی تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے ہمیں جو وقت ملا ہے میں اگر وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ ہے 5 منٹ، اور اس کے اندر آپ کو اپنی بات کو کور اپ کرنا ہوگا۔ تو اسی کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ چند لمحے ہی غنیمت ہیں کہ پھر چند لمحوں میں ہی یہ شیرازہ بکھر جائے گا، اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، کسے معلوم کہ پھر کون کدھر جائے گا، یادیں رہ جائیں گی اور یادیں بھی ایسی جن کو زہر آنکھوں سے رگو پے میں اتر جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ یہاں پر سعد اختر صاحب نوائے وقت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں اور کتاب کے حوالے سے آپ کے جو بھی خیالات ہیں اس کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ٹائم ایلوکیشن کا، تو مجھے احساس ہے کہ اگر میں سب کو فرداً سلام کروں تو جو ٹائم میرے لیے ہے وہ اسی میں الیپس ہو جائے گا۔ تو کتاب تو میں نے ابھی پڑھی نہیں، میں نے تقاضا بھی کیا تھا، ابھی آئی ہے لیکن مجھے ہینڈ اوور نہیں ہوئی، لہٰذا کتاب پہ میری لب کشائی ذرا مشکل ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، میرا یقین اور اعتماد ہے کہ جس پہلے دن میری ان سے جب ملاقات ہے، ہمارا ایک گروپ ہے صحافیوں کا، تو پہلے دن پہلی ملاقات میں جو دوستی کا ایک ناطہ، مضبوط ناطہ قائم ہوا تھا، اس میں آج تک کمی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اور ان کے بیٹے یہی والے یہ جو سامنے بیٹھے، ان کے جو بھی یوٹیوب پہ آتے ہیں، میں دنیا بھر گھومتا ہوں تو وہاں پہ بھی میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ میرا بغیر دیکھے آنکھ بند کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کتاب پڑھنے کے لائق ہوگی اور اس کا سٹینڈرڈ کسی صورت بھی کم نہیں ہوگا، اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر پہلے فرمایا گیا کہ اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں بھی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ جب میں اس پہ لکھوں گا تو اس میں یہ ریکمینڈ بھی کروں گا کہ اس کتاب کو یونیورسٹیز تک بھی پہنچایا جائے، اور والدین پڑھیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج جو کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ضرور میسیج دیتا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں کر لیں، جیسے کہ اشرف اعظمی صاحب نے اپنے بچوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ دوست کو ہر بات بتاتا ہے، تو جب آپ کی دوستی اپنے بچوں کے ساتھ ہوگی جیسی میری اپنے بچوں کے ساتھ ہے، تو وہ ہر بات مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر جانا چاہتا ہے، جہاں میں چاہتا ہوں وہاں جا رہا ہے کہ نہیں۔ تو پلیز میں اسی پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ کریں گے میں جو وقت کا احساس کیا۔ بہت شکریہ جی، السلام۔ تو ہمارے ساتھ ایک شخصیت یہاں پر موجود ہیں، ہماری بڑی ہر دل عزیز اور ہمیں بڑا موٹیویٹ کرتی ہیں، اور میری زندگی میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ان کے لیے ایک شعر خصوصی طور پر آپ کی نظر کرتے ہوئے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ جوائنٹ سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ، بانی چیئرمین ملی ادبی پنچایت ریاض احمد احسان صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے کر آئیے۔ صاحب صدر کی اجازت سے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں۔ شاید یہ طاقتور ترین لوگوں کا
लोगों की मजलिस है, सो तालियां बहुत कमज़ोर रही हैं तमाम मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान आए थे। तो मेरा ख्याल है हालात ऐसे नहीं हैं, आपको खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मन की नगरी दरअसल ताजदार शऊर मुहस्न इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दर्जे का सलाम है। मन की नगरी परचम जैसी ज़ात की, परचम जैसी निस्बत और परचम जैसे रुफ़क़ा व मुआवनीन के तज़किरे से भरपूर परचम जैसी किताब है, जो बड़ी मोहब्बत और एहतमाम के साथ हमारे रूबरू साहब किताब ने पेश की है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आज की सारी गुफ्तगू मन की नगरी के हवाले से ही की जाए। मन की नगरी इस अहद कम नज़र में, जहाँ हर तरफ शोर है, हर तरफ शर है और शोरश है, वहाँ शऊर फैलाने की तरगीब देती है। मन की नगरी अख़ुव्वत और भाईचारे का दर्स देती है। इख्तलाफात की बुलंद होती फसीलों में मुकालमे का दरीचा खोलती है। एहतराम इंसानियत पर मबनी जज्बात उभारती इस्लामियत, इंसानियत, पाकिस्तानियत और अदबियत का प्रचार करती है। अदम बर्दाश्त का ख़ात्मा करती और तस्लीम की बारगाह में अपनी अपनी ख्वाहिशात का मेंढा ज़िबा करने की दावत देती है। मन की नगरी उन अल्फाज का मजमुआ है जिन अल्फाज के मानी व मफ़हूम मिसले बुल्हा पाँव में घुंघरू पहने रक्स करते दिखाई देते हैं। मन की नगरी माधु के मुर्शद की किसी काफ़ी, किसी दोहे की मानिंद औरा के दिल अमर करती है। मन की नगरी अपने क़ारीन के दिलों में बेला बसाने के लिए वजूद में आई है। वही बेला, वो वारिस शाह का बेला कि जहाँ वंजली की सुरतानें हकीकत की गिरा खोलती हैं। मन की नगरी औलिया की मोहब्बत में सरशार लोगों के लिए तोहफ़ा है। हाँ, ये तोहफ़ा है उन मुक़द्दस नफूस के लिए जिन्हें बाहू की हू जैसी किसी हू की तमन्ना है। ऐसी हू की तमन्ना कि जिससे कल्बो निगाह ही नहीं, रूह भी अल्लाहू पुकार उठे। मन की नगरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने अमाल की सिफारिश पेश करने का नाम है। मन की नगरी खैमा जा में फ़िरौन या मूसा में से किसी एक का इंतखाब करने का नाम है। मन की नगरी ज़ख्म को फूल में ढालने का हुनर बांटती है। मन की नगरी इनाम याफ्तगान की समत जाने वाले रास्तों में रोशनी बांटने पर मामूर चराग का नाम है। मन की नगरी आंसुओं से किया गया वो वज़ू है जो अपने अजीम मकसद की तकमील तक कायम रहेगा। मन की नगरी मुश्किलात पर सब्र करने का नाम है। हमारे यहाँ सब्र के मानी व मफ़हूम बर्दाश्त के तौर पर लिए जाते हैं, लेकिन किसी दर्जे पर जाकर सब्र का मानी तब्दील हो जाता है और ये जहद मुसलसल का रूप धार लेता है। सो जनाबे आसमी की मन की नगरी सब्र के साथ साथ नेमतों के शुक्राने का नाम भी है। मन की नगरी से ये दुआ भी आप सबके हुजूर पेश की जाती है कि आप सलामत रहें जब तक आसमां की मुंडेरों पर शबनम की शीतल बूंदें खनकती, तमकती और चमकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अगले मुकर्रर को बुलाऊंगा आप सबकी भरपूर तालियों में। चेयरमैन पाकिस्तान सिविल सोसाइटी अली इमरान शाहीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यहां पर स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। आप सबकी भरपूर तालियों में। अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग़ ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन।
जनाब मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी साहब, तकरीबन 12-13 साल से मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है, और जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है और इत्मीनान है, उनमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इनमें मैंने वो खूबियाँ देखी हैं जो मुझे बड़े बड़े लोगों में, बड़े बड़े उलमा में और बड़े बड़े जो जय्यद किस्म के लोग जिनको कहते हैं ना, उनमें भी मुझे नहीं मिली। मैंने आज तक इनको कभी किसी की गीबत करते हुए नहीं सुना, कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना, और दिल की सफाई, मन की सफाई के लिए ये सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है। किसी के साथ हसद करते हुए मैंने इनको नहीं देखा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान को बिल्कुल साफ कर देती हैं कि आप दुनिया से गनी हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो इरशाद फरमाया ना कि लोगों के हाथों में जो कुछ है उससे अपने आप को गनी कर लो, बेपरवाह हो जाओ उससे, अपने आप को उससे हटा लो, तो अल्लाह तुम्हारे दिल को गिना के साथ भर देगा, तुम्हारा मन जो है ना वो गनी हो जाएगा। मैंने इनके अंदर ये क्वालिटी बड़ी कमाल की देखी है। किसी के हाथ में क्या है, को क्या खा रहा है, कोई किस सवारी पर बैठा है, कोई किस घर में रह रहा है, मैंने नहीं देखा इनको कभी कि इन्होंने उसका कभी तज़किरा भी किया हो। अपने पास जो कुछ है उस पर हमेशा मुतमईन और खुश नजर आए, और ये हमेशा इन्होंने कोशिश की है कि हर बंदा मेरी तरह मुतमईन हो, खुश हो, जो उसको अल्लाह ने दिया हुआ है उसी के ऊपर वो राजी बरज़ा हो जाए। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। देखिए कि हम लोग जो है ना, हल में मजीद और मुझे मिल जाए, और मुझे मिल जाए, मैं और हासिल कर लूं, इसी लालच के अंदर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। तो इनकी किताब आप पढ़ें, इनकी जिंदगी आप पढ़ें। मैं तो 13 साल से पढ़ रहा हूं और यही कुछ सीख रहा हूं, और जो कुछ सीख रहा हूं वो किसी से नहीं सीख रहा। कि आपको जो मिल गया आप उसके ऊपर मुतमईन हैं, किसी को देख के आप परेशान नहीं होते, और जिंदगी को आप जो है वो खुशियों के साथ गुजारने की कोशिश करते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है। और उसके साथ इस किताब के अंदर जो उन्होंने अल्लाह के साथ एक बंदे का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की है कि बंदा अपने आप को दुनिया से हटा के अल्लाह के साथ, जिसने पैदा किया है वो रोज़ी देगा, जिसने पैदा किया है वो दुनिया से अगर ले भी गया ना तो आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार ज़रूर कर देगा, अगर हम उसके साथ। वमन यतवक्कल अलैहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्ल और भरोसा करेगा वो उसके लिए उसकी ज़ात, अल्लाह की ज़ात उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। कमाल की इनकी शख्सियत माशाल्लाह मैंने देखी है। और वही बातें जो ये ज़ुबान से बोलते हैं वही इनके कलम से निकल के आज हमेशा के लिए महफूज हो चुकी हैं। और आज अगर हम इनको सुन के अपने लिए कोई राय अमल मुतय्यन करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं तो इनका लिखा हुआ इंशाअल्लाह सदियों वो कायम रहेगा और लोग उससे रोशनी हासिल करते रहेंगे। तो जितनी खूबियाँ और कमाल इनके अंदर देखे हैं वो यकीन जानिए बहुत कम लोगों में देखे हैं। हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है और इन सारी बातों से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात है, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये सारी ख़राबियाँ जो है ना वो दूसरे के अंदर हैं। ये बंदा ऐसे नहीं चल रहा, ये बंदा ऐसे नहीं कर रहा, ये बंदा वैसे नहीं कर रहा, ये फ़लाँ नहीं कर रहा, ये फ़लाँ नहीं कर रहा। सच्ची बात ये है, अगर हम अपने आप को ठीक कर लेना, हर बंदा ये कह ले कि मैं अपने आप को ठीक करूंगा, दुनिया से कम एक खराबी दूर हो जाएगी। एक बंदा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, उससे आगे काम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो डांग सोटा लेके दूसरों को पीछे पड़ते हैं कि वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो हमें अपने आप को भी इसी तरीके से ठीक करना है और इंशाअल्लाह अपने मुआशरे को भी हमने ऐसे ठीक करना है। मन की नगरी वो हमारे दिल को साफ करने के लिए जिन अफकार के साथ लिखी गई है, वो अफकार हमारे सामने मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी साहब की जो शख्सियत है, जो इनकी सूरत है, वो बिल्कुल अमली तौर पर भी मौजूद है। हमें दोनों शक्लों में इसको सीखना, समझना भी है और इसे सीखना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान हस्ती भी मौजूद हैं। मैंने इस नौजवान शख्सियत से जो चीज़ सीखी वो इंस्पायर होना सीखा सर। वो
ان جگہوں پر جا کے انسپائر ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. آج کل وہ پوڈ کاسٹنگ بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مختلف آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں مختلف اخبارات میں اور مختلف چینلز میں بھی دیکھے جاتے ہیں. PR گرو کے نام سے بھی جو ہے نا وہ جانے جاتے ہیں. شہزاد روشن گیلانی صاحب, میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں اور کتاب کے حوالے سے اور صاحب کی کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ آپ خیالات کا اظہار کیجیے. میں جب نیا لاہور آیا تو بہت عرصہ پہلے میں لاہور ہائی کورٹ میرا جانا ہوا, تو وہاں پہ میں نے شاہ چراغ لاء چیمبر کا نام پڑھا اور وہیں پہ میں نے صاحبزادہ اشرف ہاشمی صاحب کا نام پڑھا. تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں کسی زمانے میں ان کی کتاب کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے کوئی بات کروں گا. تو حضرت شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں, تو ادھر آنا جانا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو کتابی تعلق ہے یا اس کے علاوہ تعلق ہے, یہ بھی بزرگوں کی وجہ سے ہی ہے. اور جس طرح سے صاحبزادہ حذیفہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق, ایک اچھی محبت کا سلسلہ ہے, اسی طرح ہم مختلف فورمز کے اوپر صاحبزادہ اشرف ہاشمی صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. انسان کا ایک ہے پروفیشن, جیسے وہ بطور لائر اپنی مصروفیات ہیں ان کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, وہیں پہ ایک رول ہے صوفیزم کا. ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے کے اوپر اپنے اندر کا جو ایک صوفی کارنر ہے وہ آباد رکھنا ہوتا ہے, تاکہ اس کے اندر نرمی رہے, اس کے اندر خوبصورتی رہے. ورنہ پتھروں سے بنی یہ دنیا, مشینری پر مبنی یہ دنیا انسان کو بہت اور طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے. کتاب تو مجھے ابھی تک نہیں پہنچی, تو یقینی طور پر یہ کتاب بھی ایک دل کو سکون پہنچانے کے حوالے سے ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی. میرا خیال ہے صاحبزادہ صاحب کی ایک تصویر ہے جو ہماری عمر کے لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا, آداب کے حوالے سے بہت بہترین انسان, خیالات کے حوالے سے بہت بہترین انسان. اور میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ صاحب کو کہ انہوں نے اپنے صوفی خیالات کا جو نچوڑ ہے وہ اس کتاب میں رکھا ہے. کیونکہ آج کے دور میں جب ہم جیسے نوجوان کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں پریشر میں آتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, تو انہیں وہ صوفی خیالات ضروری ہوتے ہیں. وہ کچھ صوفی خیالات پڑھ لیں اور ان کے اندر وہ جو رکاوٹ کا شکار ہے ان کی زندگی یا پریشانی کا شکار ہے وہ اس سے نکل سکیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی سینئر پینل کے سامنے آپ نے مجھے بھی اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں پروفیسر ندیم اشرفی صاحب. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے اور کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. تو جب ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, طالب علم ہوتا ہے, چھوٹی کلاس سے جب اس پہ سیدی مرشدی یا نبی کی ضربیں لگتی ہیں, تو کیونکہ جو چیزیں آپ بچپن سے سیکھتے ہیں اس کے اثرات آپ کی زندگی کے اینڈ تک چلتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک دور آیا, مصطفی تحریک کا کام شروع ہوا. ہم نے فلائی معاشرہ کے لیے, مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے ایک ٹرینڈ طبقے کی طرف سے کوشش شروع کی. تو سمن آباد میں میرے خیال میں 101 کوٹھی کا نمبر تھا, اب ایگزیکٹ یاد نہیں, کوجنٹ کالج کے نام سے میاں صاحب سے پھر ملاقات شروع ہوئی. میں ان کی شخصیت کے بارے میں دیکھیں, اتنی چینج ہے, اتنی ورسٹائل یہ شخصیت ہے. میں 95 میں ایز لیکچرر بھرتی ہوا فزکس میں. بڑے موقع تھے, لیکن اسی طرح سے اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے, ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے, 5-6 سال رہ گئے نوکری ختم ہونے والی. میں ذاتی طور پر بطور استاد یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے چینج کرتے ہیں, پروفیشن چینج کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہوم سکنس ہوتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں. ان لوگوں کی شخصیت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ بالکل بہت مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ڈائنامک لوگ ہوتے ہیں, وہ انقلابی لوگ ہوتے ہیں. تو میاں صاحب کے ساتھ کیونکہ ایک پرانا تعلق ہے, اور میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ صوفیانہ ماحول کو پیدا کرنے کے لیے, ینگ لوگوں کو ٹرو جو سینس ہے صوفیہ کا, جو ازم ہے, صوفی ازم جس کو کہتے ہیں, اس کی جو ہے وہ تربیت کے لیے.
क्योंकि अब एक और भी मतलब शुरू हो गया ना जी, मतलब एक मॉडर्न सूफीज़म का कंसेप्ट चलना शुरू हो गया जिनको पता ही नहीं है कि इसके अदब अदाब क्या हैं, इसके लिए मतलब रूहानी जो फैज़ का हसूल है वो उसकी क्या मनाज़िल हैं, किस तरह से आप अपने अंदर का मन जो है वो चेंज करना है, उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और उसके लिए गाइडेंस की भी बड़ी ज़रूरत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ के हम जो है अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। किताबें भी बहुत एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद या जो एक शख्सियत होती है, जब आप उसकी सोबत में जाते हैं, अब आप देखें ना जी कि कोई हमारे कितने बुज़ुर्ग हैं, उनकी किताबें अपनी जगह पे हैं, जिन्होंने उनकी सोबत में वक्त गुजारा है, उनकी शख्सियत में चेंज ही बड़ी डिफरेंट होती, उनकी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे दिल में उतरती जाती हैं। तो वक्त क्योंकि थोड़ा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मियाँ साहब का भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। अगले मुकर्रर की जानिब जाना चाहूँगा। सरगोदा से तशरीफ़ लाई सरगोदा की बड़ी इल्मी और अदबी और मारूफ शख्सियत चेयरमैन पाकिस्तान अदब अकादमी डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए। आपकी आमद से कबल एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि सदाएँ एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, सदाएँ एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। आप सब की भरपूर तालियों में डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब। पढ़ने वालों का कहत है वरना, पढ़ने वालों का कहत है वरना, गिरते आंसू किताब होते हैं। अभी ढेर सारे मसाइल का ज़िक्र हुआ, वो जितने मसाइल हैं उनके लिए आसमी साहब ने एक कैप्सूल तैयार किया है और उस कैप्सूल का नाम है मन की नगरी। ये वो कैप्सूल है जो हमारे तमाम मसाइल का हल है। इंसान की तख्लीक में अपना हिस्सा शामिल किया, वो तो मेरे वजूद के अंदर ही था नेहा, वो तो मेरे वजूद के अंदर ही था नेहा, मैं मस्जिदों में जाके खुदा ढूंढता रहा। मन की नगरी दर हकीकत आसमी साहब ने अपनी ज़ात के गारे हिरा में बैठकर लिखी है। और अपने मन की गारे हिरा झूठ नहीं बोल सकती। इनके लफ्ज़ आपके लिए इमानत हैं। इन्होंने लफ्ज़ों से आपको जगाया है, और किस अंदाज में जगाया है, वो जिन्होंने उन मौज़ूआत को पढ़ा है या अभी मुझसे पहले आने वाले मुकर्ररीन से सुना है, तो बात सिर्फ यही है कि हमारे मसाइल का, हमारी सांसों का, हमारे ज़मीर पर जमी हुई गर्द का, उसे साफ़ करने का एक ही हल है, और वो हल ये है कि आप अपना एहतसाब करें। और एहतसाब ज़मीर का दूसरा नाम है, और ज़मीर एहतसाब की सबसे बड़ी अदालत है। आप वकील हैं, आपने तमाम बुराइयों का बगौर जायज़ा लिया और फिर बतौर वकील उनका हल तलाश किया। आप ताजदार फ़ख्र अरब-ओ-अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़ें, जहाँ उनके लातादाद औसाफ हैं। एक वस वो भी है कि आपने अपनी उम्मत की वकालत की है, आपने गरीबों की वकालत की है, आपने बेवाओं की वकालत की है, हत्ता कि आपने चरिंद परिंद की भी वकालत की है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता बग़ैर उसकी रज़ा के। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया।
پانی ہماری روح کا حصہ ہے، پانی نہ ہو تو ہم مر جاتے ہیں، یہی پانی اگر اوپر اٹھتا ہے تو ہم اسے بھاپ کہتے ہیں، اگر وہ نیچے گرتا ہے ہم اسے بارش کہتے ہیں، وہ جم کر گرتا ہے ہم نے اس کا نام اولے رکھا ہوا ہے، گر کر جم جاتا ہے ہم نے اس کا نام برف رکھا ہوا ہے، پھول پر گرے ہم نے اس کا نام شبنم رکھا ہوا ہے، آنکھ سے بہہ جائے ہم نے اس کا نام آنسو رکھا ہوا ہے، ویسے بہہ جائے اس کا نام ہم نے دریا رکھا ہوا ہے، حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلے ہم نے اس کا نام آب زمزم رکھا ہے، اور اگر محبوب خدا اسے چھو لے اس کا نام آب کوثر ہے۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ پرچم بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی۔ اب ان کی تعریف میں جو باتیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب خود نہیں لکھی ہے، اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی بندے کا چناؤ ضرور کرتا ہے۔ یہ کیسے لکھوائی گئی ہے وہ بات میں نے پہلے کر دی ہے کہ یہ باتیں انہوں نے اپنی ذات کے غار حرا میں بیٹھ کر اور خدا کی تلاش کرتے ہوئے لکھی ہے۔ مالک کائنات کا سایہ انسان کے سائے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور یہ سایہ اس کے ساتھ چلتا ہے جو فقر کی دولت سے مالا مال ہو۔ ان کی ذات کا عکس میرے استاد محترم ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی نے اپنے اس شعر میں کیا ہے، اور وہ شعر بڑا آسان سا ہے۔ کیا بڑا شعر ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ انسان کی پہچان وہ کیا خاک کریں گے، انسان کی پہچان وہ کیا خاک کریں گے، الطاف جنہیں خود کی بھی پہچان نہیں ہے۔ حضرات محترم، عشق پانے ہی کا نام نہیں، عشق تو کھونے کا نام ہے۔ پروانہ موم بتی کے گرد گھومتا رہتا ہے، یہ اس کا عشق ہے، اور پھر اس پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، یہ اس کا بے خودی بھی ہے اور یہ اس کا عشق بھی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات دوسروں تک ایسے پہنچا رہے ہیں جیسے یہ ان کے پاس امانت ہیں، اور یہ باتیں ان تک پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ کرنا سیکھیں۔ اشفاق احمد نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ جب آپ پریشان ہوں تو کمرے کا دروازہ بند کر لیں اور سجدے کی حالت میں اللہ سے کہیں، اللہ میں آپ تو نہیں آیا، اللہ میں آپ تو نہیں آیا، اچھا ہوں یا برا ہوں آپ ہی کا تو ہوں، آپ ہی نے سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اب جب ہم چلتے ہیں زمین پر تو ایک سایہ ہمارے سر پر ہوتا ہے، اور وہ سایہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا سایہ ہے۔ ہمارا پیکر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن دل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے مثال دیکھی ہوگی، دیہات میں کچھ خواتین سر پر گھڑے رکھ کر چلتی ہیں، انہیں یہ بھی احساس ہے کہ سر پر گھڑے، لیکن یہ بھی احساس ہے کہ وہ نیچے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عشق رسول کی میں نے جتنے تھے نا اس میں وہ فرمودات وہ میں نے منہا کر دی ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں ان کے ایک ایک لفظ کو باوضو ہو کر صفحہ کرتاس کے سپرد کیا ہے۔ میں آپ کے نام کو کاغذ پہ اتاروں کیسے، میں آپ کے نام کو کاغذ پہ اتاروں کیسے، آپ کا نام تو پلکوں پہ اتر آتا ہے۔ ہو سکے خورشید تو کچھ یوں بسر کر جائیے، اب صاحب، ہو سکے خورشید تو کچھ یوں بسر کر جائیے، دل خدا کے ساتھ ہو پے کر جہاں کے ساتھ ساتھ۔ 2 لائن 3 لائنیں اور ہیں، اور انہوں نے جو لفظ باوضو ہو کر لکھے ہیں ان باوضو لفظوں سے جو پیکر شرافت، مجسمہ شرافت، تاجدار فخر عرب و عجم، دانہ سبل، ختم الرسل، مولا کل، ترا دار نگاہ شریعت،
قائد فوج اسلام، دافع جیوش اسنام، رشک مسیح و کلیم، اختر برج دلبری، خورشید سما، صاحب تاج، صاحب معراج، صاحب البراق، ہمدم نو، رہبر موسیٰ، رہبر عیسیٰ، ہادی عیسیٰ، شان کریمی، خلق خلیلی، نطق کلیمی، زہد و مسیحا، مدثر و مزمل، مزمل و مرسل، انتہائے کمال، منتہائے جمال، منبع خوبی و کمال، بے نظیر و بے مثال، احسن خیال، محبوب رب لم یزل، اشرف و اکمل، اطہر و اکمل، من کی نگری کے چلتی پھرتی کہانی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ حضرت عمر دراز کے اس فرزند کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں درازی عمر عطا فرمائے۔ میں اگلے مقرر کی جانب جاتا ہوں، وقت کی قلت ہے، پھر سے وہی بات کہ وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر شعر بولتا ہوں اور اس کے بعد ان کی جانب جاتا ہوں کہ میں تیرا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں۔ پرائڈ آف پرفارمنس، معروف اداکار راشد محمود صاحب، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سر آپ سے التماس ہے کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئیے اور کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیسی مزے کی بات ہے کہ جس ایونٹ میں اس وقت موجود ہوں اور جو دولہا ہیں اس ایونٹ کے، آج اس عالم پیری میں ناؤ آئی ایم 70+، میری پہلی بار ان سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن میں کافی عرصے سے ان سے شناسا ہوں۔ کیسے؟ حذیفہ سے میری نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں ایک ایونٹ تھا، میں گیسٹ تھا وہاں، اس بچے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں اپنی بزرگی، جب مجھے کوئی بابا کہتے تو میں مائنڈ نہیں کرتا، لیکن دل میں مجھے برا لگتا ہے میں ینگ اولڈ مین، تو سو یہ جو میری فلیش فارورڈ والی جنریشن جو ہے، میں ان سے بڑا ایفیلیٹ ہو کے ملتا ہوں۔ اس سیشن کے بعد ہم نے کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے چائے وائے پی۔ میرے لیے آج اس لمحہ موجود میں یہ حیرانگی کا باعث تھا کہ یار اس قدر ویل مینرڈ، اس قدر باادب اور اس قدر پوٹینشل والے ایک ہارڈ ڈسک میں بے شمار ایکسکلوسیو فائلیں موجود تھیں۔ تو آسمی صاحب، میں تو اسی دن آپ سے میری شناسائی ہو گئی تھی۔ کوئی بھی استاد، کوئی بھی جو بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت کا سفر اس کے گھر کے فردوں سے شروع ہوتا ہے۔ من کی نگری، آج تو چاروں طرف یہ شور ہے کہ نیچے والی بستیاں چھوڑو، چاند پہ نگری جو ہے اس میں کسی طریقے سے شفٹ ہو جائیں سارے کے سارے، ہر طرف یہی شور ہے۔ یہاں کی بستیاں جو ہے اس کے بارے میں بودر نہیں کرتے ہیں، ریڑیاں ہٹا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ من کی نگری میں جو رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے تو رب لفظوں کی حرمت سے آشنا کرتا ہے، اور جس کو رب لفظوں کی حرمت سے آشنا کر دیتا ہے، اس کے پاس پھر لفظوں کا ہنر بھی عطا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اس ہنر کو کس روٹ پہ اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی پسند ہوتی ہے۔ سروائیول کے لیے ہر ایک کے رائٹس ہے، کون کیسے اپنا سروائیول چاہتا۔ میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں صاحبزادہ میاں محمد اشرف ہاشمی صاحب کو۔ جتنے گفتگو سنی میں نے، سب آپ کے معتقد، سب آپ سے پیار کرنے والے، اور سب کے لفظ جو تھے وہ دل سے سارے کے سارے نکلے ہیں۔
چاہے کوئی سرگودا سے آیا تبسم صاحب یا کوئی لاہور سے آیا یا کہیں سے بھی آیا. وکالت جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں شعبہ تو بڑا ڈومینیٹنگ والا شعبہ ہے، لیکن اس میں بھی بے شمار کانفلکٹ ہے مختلف شکلوں میں. آج تک اس 76 برس میں میں بھی شناسا ہوں، آپ بھی شناسا ہیں. آپ کوئی زندگی میں شعبہ جو ہے، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی صنف جو ہے وہ بری نہیں ہے. آپ اس میں کیسے سروائیو کر رہے ہیں، دیٹس دا پوائنٹ. میرے لیے یہ بڑا خوش کن لمحہ ہے کہ آپ اس شعبے میں اس کی بھی پارٹیسپیشن جو ڈگنیٹی اور وقار سے آپ کے ساتھیوں نے آپ کے بارے میں جو کہا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پرائڈ آف پرفارمنس یا اس طرح کے میڈلوں سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے. بہت اچھا لگا. کتاب جو ہے یہ تو آج ملی مجھے، آپ کی اس من کی نگری میں پورا انشاءاللہ تعالی دل سے بیٹھوں گا، اور پھر اس کے بعد میں خود آپ کے پاس آؤں گا. یہ حذیفہ لے کے آئے گا اور پھر آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو بیٹھ کے ایک سیشن کریں گے. بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے جو ساتھی جو اب آئے دے آر آل ایکسکلوسیو پرسنز، اور یہ لیجنڈز ہیں اس ملک کر، سب اپنی اپنی اپنے شعبے میں شناخت رکھتے ہیں. یہ جو ہما بیٹھی ہے اس سے بھی میری بڑی مدت، و تبسم صاحب تو ہماری زندگی کے ساتھیوں میں اور ان کی بلیسنگ اور محبت ہے. ایک ہمارے بزرگ اسلم انصاری صاحب ساری زندگی ان سے بھی ایفیلیشن اللہ ان کو کریے، لیکن جو آیا اس کو جانا. اور جو اس ایک شعر پہ اپنی گفتگو ختم کری، یہ میں اپنا نہیں، میرے ایک دوست ہیں آپ شناسا ہیں، ان سے ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تادم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے. تو سو سر آسمی صاحب کیپ اٹ اپ اینڈ کیری آن سر، آل دا بیسٹ. بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. اب میں جن مہمان شخصیت کی جانب جا رہا ہوں، میں ان کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں کہ میری ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی تو میں ایک چنگل میں پھنس گیا اور مجھے اس چیز کا مطلب نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، صوفی کیا ہوتا ہے، صوفیزم کیا ہوتا ہے. وہ آپ یقین کیجئے کہ اتنے اچھے اور اتنے آسان انداز میں مجھے سمجھایا گیا کہ میں نے اس کے بعد کئی پوڈ کاسٹس کر ڈالیں، اور اس میں جو ہے وہ سید سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ بھی کی تو بڑے آسانی کے ساتھ کر دی. میری مراد جو ہے وہ سابق مرکزی رہنما انجمن طلبہ اسلام پیر سید محمد مظاہر ہاشمی صاحب، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ محفل روحانی بھی ہے، نورانی بھی ہے اور وجدانی بھی ہے. روحانی اس نقطہ نگاہ سے کہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ پہ درود و سلام پہنچاتے ہیں، تو آپ اپنی قبر انور میں بیٹھ کے اس کا مشاہدہ فرما دیتے ہیں. اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جہاں کچھ ان کے بہت محبوب ہوں وہاں پہ وہ تشریف بھی لے آتی ہیں، نظر آنے والوں کو نظر بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے ایسی محافل میں آنا باعث برکت، باعث رحمت ہے. اور نورانی میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہاں فرشتے بھی موجود ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ پوری کائنات میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اس کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پیش فرماتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اس محفل میں جہاں انسان موجود ہیں وہاں پہ ملائکہ بھی موجود ہیں. تو اس نقطہ نگاہ سے یہ روحانی بھی ہے اور یہ نورانی بھی ہے. اور پھر جب اس پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو بعض اوقات
ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے، تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ وجدانی بھی ہے۔ تو میں اس حوالے سے مشکور ہوں اشرف عاصمی صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ یہاں سے فرشتے لکھ کے جائیں گے کہ یا اللہ یہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، ان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو مجھے حذیفہ صاحب کی اس بات سے بڑی پریشانی سی ہو رہی ہے کہ 5 منٹ میں میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں ان ساری باتوں کو کیسے بیان کروں یا کیسے ان کا اظہار کروں، کیونکہ یہ ایک کتاب ایسی ہے کہ شاید میں واحد شخص ہوں کہ جس نے اس کتاب کو لکھے جانے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ کتاب پرنٹ نہیں ہوئی تھی اور میں نے اسے پڑھا تھا، اور اس کتاب کی جو ڈیپتھ ہے، جو اس کے اندر میسیج ہے، وہ مجھے مجبور اس نے کیا کہ ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اسے بار بار پڑھو، اور میں کل بھی اس کو پڑھ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو جہاں غازی علم دین شہید کا یہ ذکر کرتے ہیں یا ممتاز قادری صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو میں میدان احد میں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، اور میرا اشرف عاصمی صاحب سے جس طرح کچھ دوستوں نے کہا 10 سال سے تعلق ہے، کسی نے کہا 15 سال سے تعلق ہے، کسی نے کہا 40 سال سے تعلق ہے، میں کہتا ہوں میرا کروڑوں سال پہلے سے ان کا تعلق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا کی تھی نا، تو ان روحوں کو الگ کر دیا تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی روحیں تھیں۔ اور ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو ایک قسم کے خیالات رکھنے والے ہیں وہ اس ظاہری کائنات کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے اور پھر اس اخروی زندگی میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو اس لیے میں ان سے تعلق، اور ظاہری تعلق بھی میرا ان سے، میرا خیال ہے آپ سب لوگوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ ظاہری تعلق بھی تقریباً کوئی 40-50 سال پرانا ہے، اور باطنی تعلق تو ہے ہی۔ تو جہاں ان کی کتاب کے مختلف سبجیکٹس کو دیکھا جائے تو حذیفہ صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، ادھر سے بھی گھڑی کے اوپر بار بار وہ نظر آ رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو دیکھنے کے لیے مجھے وہ بیج دیکھنا پڑتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا بیج جس کے اندر سینکڑوں ٹہنیاں ہیں، ہزاروں پتے ہیں، ہزاروں پھول ہیں، اس میں تنا بھی ہے، لیکن بظاہر وہ ایک چھوٹا سا بیج ہے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی وہ کتاب جو بظاہر 160 صفحات کی ہے، لیکن اس کا ہر چیپٹر جو ہے وہ ایک پوری میں سمجھتا ہوں کتاب کی شکل میں بظاہر نہیں ہے لیکن ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا شوق ہے کتابیں پڑھنا۔ اور ابھی مستقبل قریب میں ایک بہت بڑے نامور شخصیت جو آپ لوگوں کی دنیا کے بہت مشہور و معروف صاحب ہیں، نام تو میں نہیں لینا چاہتا، کتاب کا نام میں ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں، منہ والکعبے، حج کے حوالے سے انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور آپ یقین کریں اس کو پڑھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف عاصمی صاحب اس سے بڑے ادیب ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کئی دفعہ میرا دل کیا کہ نہیں یار یہ پڑھنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہوگی تو پھر قرآن کے اندر بھی یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو آپ کے شایان شان نہ ہو، اور منہ والکعبے میں کئی جگہ پہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب ان سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کو جا کے میرا میسیج دیں کہ اس میں کئی جگہوں پہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں جو میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ جو ہم عام ایک دوسرے کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا لفظ
मेरे जैसे आशिक के सामने नबी पाक सल्लम के लिए यूज़ करेगा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। बड़ा मोटिवेट करते हैं मेरे मेंटोर मोहतरम अली अब्बास साहब। जनाब आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाइए, आप सबकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इफ़ी साहब से पहले बुला लिया है, क्योंकि इफ़ी साहब के बाद तो फिर बात करना आपको पता है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मियाँ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझसे ना अक्सर लोग पूछते हैं 5 मिनट का टाइम है, मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 मिनट में बात ख़त्म करूँ। मुझसे बहुत बेहतरीन जो मुकर्ररीन है वो मौजूद हैं यहाँ पे, मैं भी चाहूँगा कि मैं उनको सुनूँ। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बहुत पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि मैं फ़ारग बहुत हूँ, मुझे हर कोई पॉडकास्ट के लिए बुला लेता है। तो आपको किससे अच्छा लगता है बात करके देखते हैं आप? तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादातर तो आजकल बोर होता हूँ पॉडकास्ट से ना, लेकिन जो मैंने हुज़ाफ़िया के साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने कहा था यार एक लड़का है बड़ा यंग सा आया है नया मार्केट में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वालिद साहब की तारीफ़ से बेहतर है कि बेटे की तारीफ़ की जाए, कि उनको ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। दूसरी बात यह है कि सर ने जैसे फरमाया कि किताब जो है वो बार बार पढ़ने को दिल करता है। अच्छी किताब और अच्छी मूवी और अच्छा ड्रामा वही होता है जो बार बार आपको देखने से लुत्फ़अंदोज़ आप उससे हो। तो शाह साहब ने 2008 में किताब लिखी थी कामयाबी का सफ़र, और मैंने 2014 में किताब लिखी थी तसव्वुफ़ और आज के सूफ़ी। तो हमारे पास ना पैसे नहीं थे उसको लॉन्च करने के, और दूसरी बात कि उसकी तकरीब करने के भी पैसे नहीं थे। तो हमारे दिल में ख्याल आया कि यार हमें तो किसी ने जगह नहीं दी थी लॉन्च की। तो जितने भी लोग अभी मुझे भी सुन रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है उनके लिए। हमारी ख्वाहिश यही है कि किताब हो जैसी भी जिसने लिखी हो, जो यंगस्टर्स हों या जैसे भी कोई लोग हों, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात का यहीं पे एहतताम करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो मुझसे बहुत बेहतर मुकर्ररीन हैं उनको आप सुने। आज के दौर में नेगेटिविटी का बोलबाला है। हम जहाँ पर पॉजिटिविटी की तलाश में निकलते हैं, मुतलाशी होते हैं, वहाँ पर हमें नेगेटिविटी कहीं से कॉम्प्ले फूटती हुई बाहर नज़र आती हैं। तो हम नौजवान उसका जो है ना वो गलबे में आ जाते हैं और बड़ी आसानी से उसके जो है ना वो वार का शिकार हो जाते हैं। तो उसी दौर में हमें जो है वो सुबह सुबह एक वीडियो मिलती है, और वो प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से होती है, और वो सदाएं बुलंद करते हुए हमारे बड़े ही प्यारे हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनके लिए चंद जुमले फिर इनको यहाँ पर मैं बुलाता हूँ। फूल शबनम शफक चांद तारे किरण, रंग खुशबू सबा आप जो चांदनी, तेरी दिलकश तबीयत की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज़ काम आ गई। आप सब की भरपूर तालियों में इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस बच्चे ने जो कहा मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज मैं मौजूद हूँ साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब की किताब की तकरीब में। मुझे पता नहीं मैसेज आया था, पता नहीं शायद इसी का आया था। तो मैंने कहा था यार मैं झूठा वादा नहीं करता, मैं अगर पाकिस्तान में हुआ एक और वक्त हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस बच्चे को मुझे रिमाइंडर भी नहीं देना पड़ा, शायद 10-15 दिन पहले इसने मुझे कहा था। तो मैंने एकदम याद है, मैं कहा बेगम को कपड़े शपड़े इस्त्री करते मैं जाना है। कहती तुसीं पहले नहीं दसिया। मैं कहा मैनू आप हुणी याद आया। बहुत मुबारक हो जी अशरफ साहब आपको, सबसे बड़ी बात। और आप वकील हैं, और मैं अक्सर सोचता हूँ 80s में भी सोचा करता था और आजकल भी सोच रहा हूँ कि अगर वकील ना होते तो साडा की बनता। तो सबसे पहले तो आप वकला का और आपका बेहद शुक्रिया। कलम उठाने वाला बड़ी जुर्रत और हौसले का काम करता है। और मैंने आज तक जितनी किताबें पढ़ी, मैंने कभी ये सोच के नहीं पढ़ी कि इस किताब का मेयार क्या होगा, किसने लिखी है और इसमें क्या होगा। ये जानने के लिए मैंने हर तरह की किताब पढ़ी है। अच्छी किताब आपको सिखा देती है और बुरी किताब भी आपको सिखाती है कि आपने क्या नहीं पढ़ना। अभी मैं वर्क गर्दानी कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे समझ आ गई किताब के चंद लाइनें पढ़ने के बाद कि भाई के पास शायद अपने बच्चे पालने और
کریئر ہوتا ہے, پڑھائی ہوتی ہے, خدمت خلق ہے وکالت, اس میں بہت زیادہ ٹائم میسر نہیں آیا ان کو. میرا خیال ہے کہ شاید بہت زیادہ کتابیں جو ہوتے ہیں نا 1800 1900 1500 کتابیں پڑھنے کے بعد ہم جیسے پاگل کتاب لکھتے ہیں کہ یار کوئی ایسی ویسی نہ ہو. سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی, میں نے اپنی پہلی کتاب جب پرنٹ کی تھی 50 سال کا ہو گیا تھا میں, اب میں 56 کا ہوں. تو بانو قدسی آپا مجھے کہا کرتی تھی کاکا کتاب کمپائل کر کے لا میں فلیپ لکھوں. میں کہا ماں جی میری یہ نہیں اوقات نہیں ہے کہ تسی میرا فلیپ لکھو. اور بانو آپا کے جانے کے بعد میں نے چکر چھولے اپنی کتاب پہلی شائع کی تھی. وہی اینا والا کم میرے کو بھی پلیوں پیسے لا کے وہ چھاپی سی. مجھے بڑا اچھا لگا پڑھنے کے بعد, اور میں آئندہ وہ طرز ضرور اختیار کروں گا جو اشرف بھائی نے کیا, کہ بڑی سمپل سادی بات جو دلوں میں پہنچ جائے اور بات دل میں اتر بھی جائے اور سمجھ بھی آ جائے, نہایت آسان. نمبر 2, اچھا مجھے یہ لگا کہ بلا وجہ کا فلسفہ جھاڑنے کی کہیں کوشش نہیں کی گئی. آپ فلو میں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے کتاب کو ترتیب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے. اگر آپ فہرست کو ذرا غور کریں تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. ساکشی نام سے میں نے ایک ناول لکھا. میری کوشش تھی یار ناول نو کوئی 250-300 صفحے تے لے کے آئیے, 1600 صفحے کا ضرور لکھنا ہے. تو بھائی نے تو کمال ہی کر دیا, زخامت نہیں ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, آپ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے میں اس کتاب کو تو میں شاید ایک نشست میں بڑے آرام سے 1 گھنٹے کے اندر پڑھ سکتا ہوں. تو نوجوان نسل راغب بھی ہوگی اس کو پڑھنے کے لیے کہ یار اینو پڑھ کے تو دیکھیے. پھر وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی, من کی نگری, وہ راشد بھائی نے, میرے استاد محترم ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. یار من اور اس کی نگری بڑا مزیدار ایک قصہ ہے. من دی نگری رب دی نگری کیوں کیویں کادے لئی. مہاتما گوتم بدھ سدھارتھ مدرسے جا رہا تھا, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اور میں نے ایک بوڑھے کو آتے دیکھا. وہ بہت بوڑھا تھا, جھک چکا تھا, چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہا تھا, ہاتھ میں اس کی ایک لاٹھی تھی اور وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بوڑھے کو دیکھا, میرے ذہن میں پہلی بات یہ آئی یار یہ آ کہاں سے رہا ہے, اتنی لمبی سڑک ہے, پتہ نہیں کتوں آ رہا ہے, کتنی دیر سے پہنچے ہونا ہے. پھر کہتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا تو طویل سڑک تھی. میں کہا جانا کہڑے پاسے انہیں, اور یہ اتنا کبا کیوں ہے, اور میں اتنا جوان اور ینگ کیوں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پھر یہ سمجھ آیا کہ آنا اور جانا پھر کیا ہے کیا زندگی میں. اور ہر بڑا شخص, خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, آپ کسی سینٹ کو پڑھ لیں, کسی فقیر کو پڑھ لیں, کسی سادھو کو پڑھ لیں, ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ کیوں آئے, کس لیے آئے, تو جانا کتنے ہے, ایتھے کرنا کی ہے. یہ 3-4 چیزیں جو لوگ جان لیتے ہیں تو وہ پھر من کی نگری لکھتے ہیں, پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں اس طرف. میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ آپ کی پہلی کتاب ہے, لاء کی لکھی ہے پہلے, لاء کی, یہ مطلب ہاں مجھے یہ پہلی ہی ہونی چاہیے تھی جو میں نے پڑھا. تو یہ ابتدا ہے دراصل. اور میں اشرف بھائی سے توقع یہ کروں گا کہ اس طرح کی اور بہت سی کتابیں آئیں اور ان تقاریب میں میں شرکت کروں اور ہم سب بیٹھیں اور کتاب بچوں تک میرے پہنچتی رہے. بچوں جو بھی کتاب آپ کو ملے ضرور پڑھیے گا, یہ بھی پڑھیے گا. اور انہوں نے مطلب سر فرق بڑا خوبصورت ہے. اور اس طرح کی تصویریں جب آپ جاتے ہیں مولانا روم سرکار کے حاضری دینے تو وہاں آپ کو یہ بہت خوبصورت پینٹنگز یہ نظر آتی ہیں. لیکن یہ صوفی گھومتا کیسے ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ کیا وجد طاری ہوتا ہے, میں تو کبھی پہنچ نہیں سکا. مجھے تو اشفاق صاحب سے میں نے ایک دن پوچھا, میں کہا یار بابا جی دسو کوئی قلبی واردات, کہتے کچھ بھی نہیں. میں کہا نہیں انج نہ کرو, شیئر کرو میرے نال. کہتے کچھ بھی نہیں گا یار. تو میں کہا کی کریے, کہتا بس بندے کو راضی کری جا. تو میں کہا رب, کہتا بندہ راضی ہو تو رب آپ ہی راضی ہو جائے گا. اور آپ یقین کیجئے میں نے ان سے پوچھا بابا کیا ہوتا ہے, کہتے کہ آسانی پیدا کرنے والا. چھوٹا بابا چھوٹی آسانی, بڑا بابا بڑی آسانی, جس کے لیے وہ اپنے
گھر میں آنے والے ڈاکیے کا بھی قصہ سناتے ہیں کہ جی میرا پوتا گیا، گرمی تھی اور اس نے ڈاکیے کو جا کے پانی پلایا، تو وہ چھوٹا بابا تھا. اس سے آگے کی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی. میرا شوق ہے پوری دنیا میں انبیاء کرام یا پوری ہندوستان یا پاکستان میں جتنے مجھے مزارات ملتے ہیں میں وہاں ضرور حاضری دیتا ہوں، اور مجھے بڑا شوق ہے ان کو پڑھنے کا، اس پر تحقیق کرنے کا. تو ان تمام میں مطلب میں سب سے بڑی سرکار ہے ہمارے لاہور کے اندر، داتا کی نگری ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ سرکار جب تشریف لائے حضرت داتا سرکار لاہور، تو زبان نہیں آتی تھی اس طرح سے انٹریکشن کیسے کرتے. تو پہلا انٹریکشن یہ کیا کہ ایک چولہا بنایا، اس کے اوپر ہانڈی دھر دی اور کھانا پکڑا اور ایک گھڑا بڑا سا بھر کے پانی کا رکھ دیا اور اس کے ساتھ ایک پیالہ رکھ دیا اور اشارے سے بلاتے تھے کہ آؤ کھانا کھا لو اور پانی پی لو. تو پہلا جو رابطہ انسان سے ہے وہ عزت، احترام اور پیٹ بھرنے کا. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے بندوں سے وہ بات مت پوچھو جو رب نے پوچھنی ہے. ان سے پوچھو بھائی کی حال ہے، بچے ٹھیک نے، مسئلہ تو نہیں، میں تیری کو ہیلپ کر دوں. لیکن مجھ جیسے بے وقوف لوگ آج کل جملے بھی پکڑ لیتے ہیں، کھڑا ہونا بھی پکڑ لیتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں بہت بڑی ایک حکومت تھی خوارزم محمد دوئم کی، اور چنگیز خان کے پاس 1.5 لاکھ آرمی تھی اور خوارزم کے پاس 7.5 لاکھ آرمی تھی. تو وہ پوری حکومت کھا گیا تھا، پھر چائنا کو بھی کھا گیا تھا. وہ ضرور پڑھیے گا، لیکن اس کے اندر یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس وقت خوارزمی حکومت کے اندر وہاں کے عوام خاص پڑھے لکھے اور مجھ جیسے جاہل لوگ آپس میں بحث کیا کر رہے تھے. اور اگر اس میں اور آج کے بحث مباحثے میں کوئی مماثلت نظر آئے تو میں ضرور چاہوں گا کہ اگلی کتاب اس پر ضرور لکھیے گا. سلامت رہیے، خوش رہیے. بابا جی اشفاق صاحب کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختتام کی جانب جا رہا ہے. میں اپنی مہمان شخصیت کی جانب جاتا ہوں اور انہیں یہاں پر دعوت دیتا ہوں. سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عابد حسین قریشی صاحب، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. معزز مہمانان گرامی و سامعین اکرام، یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں مجھے بھی کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ من کی نگری، پہلے میں تھوڑا عرض کر دوں کہ میرا آسمی صاحب کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں کلمی دوستی، میں نے کتاب لکھی عدل بیتی اپنی عدالتی زندگی پر، اپنی ذاتی بھی تھوڑی سی اور زیادہ عدالتوں کے ماحول اور جو جہاں جہاں میں پوسٹنگ رہی. ڈاکٹر صاحب نے پڑھی، انہوں نے تو بڑا لمبا چوڑا اس پہ 10 صفحے کا رائٹ اپ لکھا. تو آسمی صاحب نے مہربانی کی بغیر میرے ساتھ ملاقات کے انہوں نے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا اس کتاب پر اور بڑا سیر اثر تبصرہ کیا. لہذا میں تو ویسے ان کا وہ کیا کہتے ہیں فین ہو گیا کہ یار بندہ ملا بھی نہیں ہے. وہ بھی جو بات کسی دوست نے کی ہے کہ ان کے اندر کوئی وہ بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے کسی کے لیے. تو یہ ان کی جو کتاب ہے بہت کچھ کہا گیا ہے. میں بڑے جلدی کوشش کروں گا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت کی قید ہے. یہ من کی نگری بیسیکلی وہ جیسے ابھی افتخار صاحب نے کہا نا، یہ دل کی باتیں ہیں جو دل سے لکھی گئی ہیں، دل والوں کے لیے لکھی گئی ہیں اور دلوں پر اثر کر رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جتنے ٹاپکس انہوں نے چنے میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں بہت وہ باتیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں، ہم انہیں اگنور کر جاتے ہیں. 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ میرے آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ اولیاء اللہ کرتے ہیں، یہ بہت جسے کہتے ہیں انہوں نے بابا کہا ہے، صوفی کرتے ہیں. وہ نہ کریں، وہ مشکل کام ہے. جو آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ سیلف اسیسمنٹ. آدمی کو یہ پتہ ہو کہ میں ہے کیا، میرے اندر خوبیاں کیا ہیں، میرے اندر خامیاں کیا ہیں. میں کئی دفعہ بڑی لائٹر سائڈ پہ گھر پہ بات ہو رہی ہو تو میری مسز مجھے کہتی ہے کہ یہ خامی ہے. میں کہاں ہے، باقی یہ کافی عرصے سے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. میں نے بڑی یہ چونکہ کتاب کا موضوع ہے اس لیے آپ کو لوگوں کے لیے میں نے دعا کر کے، مجھے ایک زمانے میں غصہ بڑا آتا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ یہ غصے پہ تھوڑا سا میری مزاج کو کوئی میل نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. میرا خیال ہے میں 80% وہ اس پہ قابو پا گیا کہ وہ چیزیں. تو یہ چیزیں آپ کرنے سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں.
اگر یہ جو صرف یہ جنہوں نے جو دیا نا یہ جو وہ ہم کیا چکر کیا ہے. میں اقبال کا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے تو اقبال پہ بہت کچھ لکھ دیا ہے, تو ہمارے جیسے تو ہم تو طالب علم ہیں اقبال کے. اگر ڈاکٹر صاحب اور رشید صاحب نے شاید 100 سے زیادہ کتابیں آپ لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی اقبال پہ لکھی ہیں ہر اینگل سے. تو اقبال جو میں سوچ رہا تھا کہ موقع پہ کوئی شعر ایسا سناؤں جو اس من کی نگری کو جس کو جو ڈپکٹ کرے اقبال کے خیال میں نے کچھ لکھا ہوا ہے, میں آخر میں ایک پیرا ضرور پڑھوں گا اس سے اور بات ختم کر دوں گا. اس میں تو ویسے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشق رسول پہ بہت کچھ لکھا ہے, اور سیدنا امام حسین کے ساتھ ان کی خاص ہے نسبت ہے اور خاص عقیدت ہے. تو میں صرف اس میں نے ایک کالم لکھا تھا, اس میں نے ایک فکرہ ایک جگہ میں نے سیالکوٹ بار سے خطاب کرتے بھی کہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, سب اپریشیٹ کرنا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر سید امام حسن حسین کھڑے ہوں گے, یہ ہے نا ہمارا عقیدہ, تو ان سے بغض رکھ کر کوئی جنت میں جا سکے گا؟ وہ سادہ سی بات. اور میں نے یہ بھی کہا کہ جنت کو جتنے رستے جاتے ہیں جنت کو, وہ سارے مدینہ سے ہو کر گزرتے ہیں. اب میں اقبال کی طرف آتا ہوں. یہ جو انہوں نے من کی نگری میں جو جھنجھوڑا ہے نا بندے کو کہ کیا بندہ ہے کیا, تو اقبال کہتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, آئینہ دل کو کہا ہے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, اگر ٹوٹا ہوا ہو تو زیادہ عزیز اس اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس نے یہ بنایا. اور دوسرا یہ ہے, انہوں نے اس میں خودی کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے انسان کی وہ جو ہے نا جو جس کے لیے ہم سارا دن کرتے ہیں, یہ مار دوڑ کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور پکڑ دکڑ کرتے ہیں. اور ہم آج کل تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے جو چل رہا ہے ہمارے سسٹم کے اندر کہ بڑے بڑے چھوٹے عہدوں کے لیے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, بڑا کچھ کیا جاتا ہے. تو اس میں اقبال کہتا ہے کہ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن, کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن, خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے, خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور پھر ایک اور ہے, ان کا ایک موضوع ہے کہ ہمارے ہاں ریاکاری بڑی ہے, دکھاوا بڑا ہے, مذہب میں بھی عبادات میں بھی ہمارے معاملات خراب ہیں, ہماری عبادات والا پلڑا بڑا بھاری ہے. ہم سمجھتے ہم نے عبادات کے رستے گزر جانا ہے, لیکن وہ جو اخلاقیات والی سڑک ہے وہ خالی ہے, وہ بالکل خالی ہے. اس میں وہ اقبال کہتا ہے کہ یہ ذکر, یہ بڑا زبردست شعر اگر آپ کو پسند ہے تو یہ ذکر نیم شبی, رات کو اٹھ کے یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سجود, تیری خودی کے نگہ بان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے معاملات خراب ہیں. ہمارا جو علمی اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات میں اب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمریں پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. یس, حج ہم کرنے گئے 2018 میں بے شمار پاکستانی تھا, ہر دوسرا بندہ پاکستانی نظر آتا, کوئی زبان کا پرابلم نہیں آیا وہاں. اچھا, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, رمضان شریف میں رونقیں لگی ہوئی ہیں, ذکر اذکار کی محفلیں ہیں, کہاں پرابلم ہے. میں کل قرآن کی آیت پہ میں رک گیا, بلکہ کانپ گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ تو ایماندار لوگوں کے لیے نازل کیا, دیانتدار لوگوں کے لیے نازل کیا میں نے, یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے. تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سارا دن, جس طرح وہ چلتا ہے. میں بھی شامل ہوں, میں بھی اس طرح کے گناہ گار آدمی ہوں, مجھے کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے, لیکن میں جو دیکھتا ہوں سوسائٹی میں جو ہمارا ڈیٹیریشن آ رہی ہے, جو خرابی آ رہی ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. ہمارے اندر وہ جو ہے نا ایک بات کہ وہ سچ کہتا ہے یار سچ بہت اچھا ہے, کوئی دوسرا بولے تو اور اچھا ہے. میں نہ بولوں, مجھے نہ بولنا پڑے. اب میں جو لکھ کر لایا تھا ایک پیرا سے پڑھ کر بس ختم کروں گا بات, چونکہ وقت کی بڑی قید ہے. ادروائز تو اس محفل میں صرف 6-7-10 لائنیں جو میں ویسے لایا زیادہ تھا. میں نے جو جس نکالا ہے اس کتاب کا میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں, جو اس من کی نگری. سر, زندگی کو خوبصورت بناؤ, کچھ صبر کر کے, کچھ برداشت کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے.
कुछ भूल जाओ, कुछ माफ़ कर दो ही बेहतरीन असूल है। हर बात को पकड़ कर रखना शक्कर रंजियों और कदूरतों को जन्म देता है। हासिद इंसान का दुश्मन नहीं होता, वो इस नेमत खुदाबंदी का दुश्मन होता है जो आपके पास है, और इसका हसद उस वक़्त तक जारी रहता है जब तक वो नेमत छिन नहीं जाती। कीना परवर आपको नुकसान पहुँचाने के दर पे रहेगा, इसकी अदावत भी हसद से शुरू होगी। खुद इज़्ज़त और आराम की रोटी खा रहे हो तो दूसरों को भी इसमें शरीक कर लो। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर अल्लाह ताला का करम है, वरना तुमसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बेहतर लोग ज़िंदगी को जबरे मसलसल की तरह काट रहे होते हैं। लोगों में इंसानों की तरह जीना मुश्किल है, लोग माफौकुल फितरत बनना चाहते हैं, हालांकि इंसान बनना ज़्यादा मुश्किल है। अपने आप को दूसरों से बेहतर जाहिल और मुतकब्बर समझते हैं। आजिज़ी में ही अज़मत है जबकि रौनत में ख्वारी है। नेक वही है जिसे लोग नेक समझें, ये ज़बरदस्ती या रियाकारी से नहीं मनवाया जा सकता। आपके रवैये और कौलो फेल आपके किरदार का तयन करते हैं। खुद पसंदी या खुद सताइशी मैं दरमियान में छोड़ गया हूँ, वक्त कम है, इंसान की कमज़ोरी है और ये बाज़ का तकब्बर की तरफ ले जाती है। प्यार के दो बोल बाज़ औक़ात वो काम भी करवा देते हैं जो बहुत सा करोफर और पैसा भी नहीं करा पाता। ये आपके प्यार मोहब्बत तवज्जो और चाहत के वो लोग ज़्यादा मुस्तक होते हैं जो आपके करीब होते हैं। जो बात नहीं जानते इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, और जो जानते हो इसे सच्चाई से बयान करना ही मुनासिब है। शुक्रगुजारी नेमत को बढ़ाती है। शुक्र सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नेमतों में उसकी महलूक को शामिल करके अदा होता है। मैं बहुत ममनून हूँ और मुबारकबाद देता हूँ आसमी साहब को कि वकील होते हुए इन्होंने वो बातें कह दी हैं जो मैं भी वकील ही हूँ, जो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आती। इन्होंने तो बहुत सूफियाना बातें कर दी हैं। अल्लाह ताला इनके कलम में मज़ीद जौलानी पैदा करे और इनको ईमान की दौलत से माला माल रखे। बहुत शुक्रिया जी साहब। अहमद फराज साहब ने शायरीनी के लिए कहा कि मेरा कलम नहीं किरदार इस मुहाफ़िज़ का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं औज़ार इस नक़ब ज़न का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मैं मुल्तमिस हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम चीफ़ न्यूज़ एडिटर नवाए वक्त तज्ज़िया निगार दिलावर चौधरी साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कुछ जो अपने होते हैं वो ज़ेब दास्तान बढ़ा भी देते हैं। तो हुज़ैफ़ा चूँकि मुझमें से है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा कह गया। मैं वरना फराज के इस शेर का कम से कम बिल्कुल ही वो हकदार नहीं हूँ कि मुझे ये कहा जाए। एक छोटा सा आम सा आदमी हूँ। अभी बड़ी अच्छी बात की कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे नेक हो जाएं, दूसरे शरीफ हो जाएं। मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हम ये हर वक्त देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। कभी हम अगर ये सोचें कि ये सोचना छोड़ें कि दूसरे क्या कर रहे हैं और ये सोचें कि हमें क्या करना है, तो फिर शायद मामलात और अच्छे हो जाएं, बहुत बेहतर हो जाएं। एक बात की हमारे बुज़ुर्ग ने बड़ी प्यारी, बड़ी मोहब्बत में इनकी बातें नहीं सुन रहा था, इनके चेहरे के तासुरात देख रहा था और उस मोहब्बत का अंदाज़ा लगा रहा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी मौजूद है। तो जो जब इस तरह की ये मतलब कायनात की बेहतरीन शख्सियात आती हैं, ये शख्सियत ही कहें सबसे पहले, तो उनसे बेहतर कौन होगा इस कायनात। तो उसके इर्द गिर्द भी अल्लाह ताला ऐसा इंतज़ाम करता है कि वो भी बड़ी बड़ी आला शख्सियात हो जाती हैं जिनको हम अक्सर फरामोश कर देते हैं। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा, जब मदीना में विसाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया बरखा के ज़रिए, जो उनकी कनीज़ थी, जो बाद में जिनको उम्मे ऐमन भी कहा गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका बाप नहीं है, देखो इसका ख्याल रखना, ये करना। मोहम्मद जबारा मोहम्मद द लाइफ द वर्ल्ड चेंजर में लिखता है कि उन्होंने कहा, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुई और कहा, कुन रजूला या मोहम्मद, दुनिया बदलने वाले बनना मोहम्मद। मतलब ये इस तरह की शख्सियात होती हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के पास आप तशरीफ़ ले गए, आपका वहाँ ब्रॉटअप हुआ। तो वो बंदे थे जिन्होंने ये आब ज़मज़म को दोबारा से बड़ी यंग एज में उन्होंने खोद निकाला था, वरना ये कहीं गायब हो गया। और बड़े उनके कारनामे और बड़ी, तो जो बड़ी बड़ी शख्सियात जब पैदा होती हैं तो उनके गिर्द ऐसा इंतज़ाम भी होता है कि बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो उनकी तरबियत में लग जाती है। तो हमारा अक़ीदा है, ईमान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, मोहरे नबूवत थे। उनके बाद नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो शख्सियात अभी भी आती हैं
جو ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی اصل کیا ہے، کس طرف چلنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آسمی صاحب ان میں سے ایک ہے جو ابھی بھی یہ کام، یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں کہ جو اصل زندگی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے پاس 10 گاڑیاں آ گئی ہیں، ہمارے پاس کیا ہے۔ میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میری پرسنل لائبریری میں بھی بہت ساری کتابیں، اور مجھے ایک علت ہے کہ کوئی لیٹسٹ میرے سبجیکٹ سے، ریلیجن ہو، فلاسفی ہو، ہسٹری ہو، تو میں پوری دنیا میں کہیں بھی وہ پرنٹ ہو میں منگواتا ہوں۔ لیکن یہ کتاب جو میرے پاس ڈھیر لگا ہے کتابیں پڑھنے کا، لیکن یہ کتاب پھر بھی میں نے 2 بار پڑھی۔ اور یہ جو ان کی ترتیب کی بات ہوئی، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ شاعری ہے۔ بڑے خوبصورت، بڑے سادہ الفاظ میں انہوں نے زندگی کا راز بتا دیا۔ اب زندگی کیا ہے، یہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کائنات کی بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ایک بگ بینگ ہوا، ستارے سیارے یہ سارا ایک سسٹم بن گیا، لیکن وہ بگ بینگ کے لیے مواد کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں۔ یہ زندگی کیا ہے، ہاؤ لائف ورکس، ڈیوڈ بال کی کتاب، کہتا ہے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ایک 80 سالہ بزرگ جو ہے وہ کووڈ سے سروائیو کر جاتا ہے، اور ایک 30 سالہ نوجوان جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اندر کیا میکنزم ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ ہو گیا تھا، اس کی امیونٹی یہ تھی، فلاں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لائف ایز وی ڈونٹ نو، جو سارا امیری ہے، اس کی کتاب دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شعور مادہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے یا شعور کہیں سے آ کے مادے سے مل کے زندگی بنا دیتا ہے، ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اگر شعور مادے سے ابھرتا ہے تو ہر مادے میں شعور ہونا چاہیے، چٹانیں بولیں، دیواریں بولیں، اسی طرح آگے بڑھیں، انجینئرنگ کے نمونے پیدا کریں، بڑا کچھ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے شعور کہیں اور ہے اور مادہ کہیں اور ہے، اور جب شعور مادے کو جو ایک مطلب وہ دیتا ہے، تو سائنس بھی ابھی تک از اے سسٹم آف سیکنڈ نالج۔ دیکھیں نا، اس کو نہیں پتا بگ بینگ کا مادہ کہاں سے ہے، اس کو نہیں پتا زندگی کیا ہے۔ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لائف کے بارے میں۔ بگ بینگ کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ پھر فلاسفی دیکھ لیں، مولانا آزاد ہسٹری آف ویسٹرن اینڈ ایسٹرن فلاسفی کے جو اس کا جو سرور ہے جو اس پہ لکھتے ہیں، وہ اس کا پریفیس میں، کہ عمر خیام کی ایک رباعی بتاتے ہیں کہ لائف از اے بک، وی ہیو ٹو کمینس اٹ فرام دی مڈل۔ ہمیں آخری اور ابتدائی صفحات کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، مطلب وہ بھی فلاسفی بھی ایک سسٹم آف سیکنڈ ہو گیا۔ پھر اقبال کی بات کریں، غالب کی بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ تیری نظر میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نظر میں ثابت نہیں وجود تیرا، پہلے اپنا وجود تو ثابت کریں، پھر خدا کا وجود بھی ثابت پہ بات کر لیجئے گا۔ چلے پہلے یہ تو بتائیں نا آپ کیا ہیں، آپ کی ہستی کیا ہے۔ کہیں آپ وہی تو نہیں ہے جو غالب نے کہہ دیا کہ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، ہیں جی۔ پھر ایک ڈیوڈ چارمر ایک کتاب لکھتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک فلسفی تھا زوانگزی، چائنیز، اس نے ایک خواب دیکھ لیا کہ وہ تتلی بن گیا۔ تو ساری عمر وہ یہی سوچتا رہا کہ زوانگزی نے خواب دیکھا کہ تتلی بن گیا، یہ تتلی ایک خواب دیکھ رہی ہے کہ وہ زوانگزی ہے، اور جب خواب ختم ہوگا تو میں تتلی ہوں گا، میں جو زوانگزی بنا ہوں، اسی کشمکش میں رہ گیا۔ تو یہ سارے سسٹم، فلاسفی، سائنس، آسٹرولوجی، آسٹرونومی، یہ وہ فلاں، یہ سب سسٹم آف سیکنڈ نالج ہے۔ تو جو سسٹم آف فرسٹ نالج ہے وہ کیا ہے؟ من کی نگری میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ ہے۔ جب آپ من کی نگری میں ڈوبتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے حقیقتیں کیا ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے کہ آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جز سمجھتے ہیں، کہ حقیر سا، ہم کہتے ہیں ہم ایک حقیر انسان ہیں، لیکن یہ وہ جزو ہے جو ایٹم، جس طرح ایٹم میں اپنے تمام اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے ہائیڈروجن کا ایٹم ہے، چھوٹا سا نظر نہیں آتا، لیکن اس میں ہائیڈروجن کی ساری خصوصیات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جزو وہ کل کا حصہ ہے جس میں ڈوب کر آپ سارے کل کی اصلیت اور ساری کل کی جو معلومات ہے اگر حاصل کرنا چاہیں تو اس من کی نگری میں ڈوب جائیں۔ تو یہ من کی نگری جو ہے اس میں ڈوبیں گے تو یہی ایک سسٹم مجھے نظر آیا۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کرتا بڑی کتابیں، میں نے کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، ابھی بھی پڑھتا ہوں۔ حذیفہ جانتے ہیں، انہوں نے میری لائبریری بھی دیکھی ہے کہ میں اس کے لیے بڑا وہ ہوتا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک اطمینان نہیں ملا جب تک کہ اس طرح کا کہ سوائے یہ جو من کی نگری جیسی کتابیں پڑھ کر ملتا ہے کہ واقعی یہی حقیقتیں ہیں، باقی سارے سسٹم جو ہیں وہ سیکنڈ نالج کے سسٹم ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت لکھی کتاب ہے. میرے پاس, میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے بھی اس کو 2 دفعہ پڑھا, اور ترتیب کی جو بات کی افتخار صاحب نے, میں بھی اس کی تائید کروں گا کہ بڑی خوبصورت ترتیب اور آسان زبان میں آپ کو من کی نگری میں ڈبو کر جو زندگی کی اصل ہے اس کو مطلب بتا دیا جاتا ہے. دیکھیں نا, حضرت جنید ایک آخر میں بات کروں, حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی کہ اللہ انسان سے پہلے کیا تھا, یہ تھا, فلاں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی باشعور ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا ذکر کیا جائے. تو ایک شاگرد بولے, انہوں نے کہا اس کا مطلب جب انسان نہیں تھا تو خدا ہی خدا تھا. تو انہوں نے کہا بیوقوف آدمی, ابھی بھی خدا ہی خدا ہے. انسان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے, یہ ابھی بھی سارا خدا ہی ہے. تو یہ جو ہم ہیں, یہ ہمارا فخر صرف یہ ہے کہ ہم وہ جزو ہیں جس نے کل کے ساتھ ملنا ہے, اور اس میں کل کا سارا کوڈ ہے, اور وہ کل کا سارا کوڈ من کی نگری میں ہے. اسی لیے بابا بلے شاہ نے کہا نا کہ اپنے آپ کو خوش کرو, اور اپنے آپ کو خوش اس وقت کرو جب اپنے آپ میں اپنے محبوب کو دیکھو, خدا کو دیکھو, تو خدا بھی خوش, تم بھی خوش. بہت بہت شکریہ. اب صاحب کتاب کی جانب جاؤں گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی ناقص علم اور ناقص رائے کے مطابق یہ نہ بتاؤں کہ میں نے من کی نگری میں کیا دیکھا. بڑا مشکل ہے میرے لیے یہ سب بتانا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے من کی نگری میں کیا پایا ہے. میں نے من کی نگری میں خلوتوں کی رعنائیاں, عبادتوں کے مقاصد, خالق کی کرم نوازیاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے طریقے, بندے کی روح کو جلا بخشنے والے ساز, من میں ڈوبنے کے وظائف, نگر نگر کی مثبت خوشبوئیں ہمیں ہر سطر میں ملتی ہیں. معروف قانون دان, ہیومن رائٹ فرنٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین, کئی کتب کے مصنف, قانون کی حاکمیت, قانون اور عوام, کنٹورس آف جسٹس, سچے مقدمے اور من کی نگری جیسی شاہکار کتاب لکھنے والے معروف قانون دان صاحبزادہ میاں محمد اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کا کہ آپ اسپیشل سرگودا سے پروگرام کے لیے تشریف لائے. میری بہن سعدیہ اما شیخ ایڈوکیٹ اتنی دور سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائیں. پروفیسر ندیم احمد اشرفی صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں, اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہماری تگ و تاز تھی, یہ پروفیسر آف فزکس ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں. یہ تشریف لائے, میں ان کا شکر گزار ہوں. افتخار رفیع صاحب تشریف لائے, ان کا شکر گزار ہوں. علی عباس محترم, راشد محمود صاحب اور جناب عابد قریشی صاحب, عابد حسین قریشی صاحب کے سامنے میں پیش بھی ہوتا رہا ہوں, اور میں نے ان سے بڑا کچھ لرن بھی کیا ہے. میرے استاد بھی ہیں عابد حسین قریشی صاحب, اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج کتاب کی اس تقریب میں تشریف لائے. اسی طرح مظاہر ہاشمی صاحب کے ساتھ میرا تعلق پہلا جو انہوں نے تو کروڑوں سال کا کہا ہے, میں تو بڑا ادنا سا آدمی ہوں. میں جب فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, اور تعلق کی وجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. قاضی سعد صاحب تشریف لائے, ریحان صاحب تشریف لائے, سب دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور میرے یہ جو لکھنے لکھانے والے معاملات کو عوام تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ میری سرپرستی کرتے ہیں محترم جناب دلاور چودھری صاحب, چیف نیوز ایڈیٹر نوائے وقت. یہ میرے بچوں کے لیے بہت جو ہے سعادت کی بات ہے کہ جناب دلاور چودھری صاحب جو ہے ہماری سرپرستی کرتے ہیں. میں تمام لوگوں کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام احباب کا, دوستوں کا, بیٹیوں کا, بہنوں کا, جو اس پروگرام میں تشریف لائے. اتنا کچھ کہا جا چکا ہے من کی نگری کے حوالے سے. من کی نگری لکھنے میں مجھے 10 سال لگے. 160 صفحے کی کتاب ہے, 3 4 صفحات کا آرٹیکل ہے, اور یقین جانیے شاید میں اسے پبلش ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا رہنے دیں, یہ بس لکھ دیا ہے, بس لکھ دیا, نہ پبلش کروں. لیکن میرے ایسوسیٹ ہیں جناب علی احمد کیانی, جو خود
6-7 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। नातिया कलाम इनका आका तेरी गली में, पहाड़ी ज़बान में इन्होंने लिखा। इनकी मोटिवेशन पे, अली अहमद कियानी एडवोकेट की मोटिवेशन पे ये किताब जो है हमने कंपाइल की, इकट्ठी की, इसे जनाब हमने कहा कि इसे पब्लिश अब कर दें। और इनकी मोटिवेशन ना होती तो शायद ये किताब पब्लिश ही ना होती, क्योंकि मैंने कानून की हाकिमियत लिखी, कानून और अवाम लिखी। उसके बाद फिर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के तकरीबन 60 सिविल केसेस के फैसला जात थे, उनको मैंने किया काउंटर ऑफ जस्टिस में। तो इस तरफ मैं चाहता था कि ये खामखा वो जो है ना वो एक हो जाएगी, वो ना खुद नुमाई शेवा तो नहीं अरबाब वफा, जिनको जलना हो आराम से जल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इस तरह की कोई चीज़ लिखूं। मेरा ये लिखने का तो था, लिखा तो था, लेकिन मैं इसका इजहार नहीं करना चाहता था। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पाकिस्तान से, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से, इस वतन से मोहब्बत करते हैं, और इनको इतनी अजीम हस्तियाँ इनकी सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आखिर में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद अल्फाज में इजहार अक़ीदत। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। मोहब्बतों की बज़्म में मोहब्बतों की बात कर, तू शहद शहद हलावतों की बात कर, ये बू जहल की कौन तुझे हरकतें सिखा गया। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो।